السلام علیکم جی. جب تک ہم فیلڈ رپورٹنگ میں رہے اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ فیلڈ رپورٹنگ کرنے والوں کو کے سروں پہ بیٹھے یا ان کی نگرانی کرنے کا جو فریضہ تھا وہ سر انجام دیتے رہے، تو یہ بات ایک حقیقت رہی کہ ہر وہ جلسہ، ہر وہ سیمینار، ہر وہ جلوس جو تھا جس کے اندر افراد کی تعداد جو ہوتی تھی وہ توقع اور دعووں سے بہت کم ہوتی تھی، یا توقعات اور دعووں کے ساتھ لگا نہیں کھا رہی ہوتی تھی، اس جلسے کے اندر مقررین اس جلسے کا بھاؤ بڑھانے کے لیے، اس کا وزن بڑھانے کے لیے، اس کا اثر بڑھانے کے لیے، جس کو آپ انگریزی میں امپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سٹیج سے مائک پکڑ کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. اور نارملی جتنی بھی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ تاریخ کے اندر تبدیلی کا موجب بنی، ان جلسوں میں کہی گئیں جن جلسوں کے اندر حاضری کم تھی. یہ ایک بڑی دلچسپ سٹڈی ہے، اگر آپ ابلاغیات کے اور صحافت کے طالب علم کے طور پہ کرنا چاہیں، کہ جو اہم خبریں جو تھیں جنہوں نے فیوچر کو، مستقبل کو وہ کیا، مطلب شیپ اپ کیا، وہ ایسے جلسوں میں کہی گئیں جہاں پہ افراد کی یا حاضرین کی تعداد جو تھی وہ کم تھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ نارمل تقریر کر دیں، جو کہ دنیا بھر کے اندر جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مواقع پہ کرتے ہیں، جو بائیڈن اپنی وہ جو الیکشن کمپین کے آغاز پہ کرتا ہے، اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں، اگر وہ نارمل تقریر کرتے ہیں تو جناب من وہ پھر لوگوں کا دھیان جو ہے وہ باقی چیزوں کی طرف بھی چلا جاتا. تو بات اتنی بڑی کہہ دی جائے کہ لوگوں کا دھیان کمزوریوں کی طرف یا باقی لوگوں کی طرف نہ جائے. یہ میں نے ایک بس چھوٹی سی فلسفی بیان کی ہے، اور اس فلسفی بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنا جو دھرنا یا لانگ مارچ تھا اس کا آغاز لبرٹی چوک لاہور سے کیا. لبرٹی چوک لاہور جو ہے وہ مین بولیوارڈ کے اوپر واقع ہے، جہاں سے لبرٹی مارکیٹ سے سڑک مین بولیوارڈ کو ٹچ کرتی ہے تو ایک گول چکر سا بنتا ہے، چوک سا بنتا ہے، اور اس چوک کو انہوں نے اپنا تحریر سکوائر بنا رکھا ہے. جب بھی ہوتا ہے ڈیفنس سے آنے میں آسانی رہتی ہے نا، کیونکہ ڈیفنس میں جو لالک جان چوک کے اوپر انہوں نے اڈا لگایا ہوا تھا وہ اڈا جو ہے وہ سائیوں نے واپس لے لیا، اس اڈے کی لیز انہوں نے کہا نسو ہے تو ٹھیک ہے. ایک کدی باری دڑکا لگایا انہوں نے، اس کے بعد دوبارہ نہیں لالک جان چوک میں اکٹھے ہوئے آنٹیاں اور آنٹے. تو وہ جو قبر میں ٹانگیں ہیں جن کی، جو کہ ٹکر کے لوگ ہیں، وہ پہنچے ہوئے تھے لبرٹی میں. اب جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے اپنے اپنے قائد کا خطاب سنا، چارج ہوئے جس طرح موبائل چارج نہیں ہوتا، اور چارج ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یعنی کہ سعید چودھری صاحب راوی ہیں کہ لبرٹی کے اوپر جتنی گیدرنگ تھی، جب وہ گیدرنگ موو کر کے کلمہ چوک کی طرف پہنچی ہے تو وہاں پہ وہ آدھی رہ چکی ہوئی تھی، کیونکہ جو ڈیفنس والا تھا نا، مطلب کون فیلوزپور جیسے سلم ایریا کے اندر جائے نا، لوگ وہ میرا میک اپ بھی خراب ہو جاتا تو میں وہاں پہ نہیں گئی نا. تو میں نے پھر انکل کو کہا کہ چلیں واپس چلتے ہیں، تو وہ پھر واپس فیروزپور روڈ پہ نہیں چڑھا جی وہ والا کراؤڈ، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ چلے گئے. اب حاضرین پہلے ہی کام سے اتوں ہو ردے رہ گئے، تو پھر عمران احمد ادھے رہ جانے تھے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو اس بات کا پتہ تھا، اور جب پتہ تھا تو پھر انہوں نے بڑی بڑی بات کی، اور انہوں نے وہ زبان بولی جو کہ سن کے انڈین میڈیا کی باتیں کھل گئیں، اور انہوں نے جناب دھمالیں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے. جب ہم آپ سے یہ ولاگ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی بھارتی میڈیا کے اندر باقاعدہ ڈھول بتاشے کے ساتھ دھمال ڈالی جا رہی ہے. دیکھیے، بھارتی جو میڈیا ہے
اس کا ایک انٹرنیشنلی ایک سٹانس رہا ہے، نریٹو رہا ہے کہ اس خطے میں جتنی بھی رانگ ڈوئنگ ہیں، ڈرٹی جابز ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI رہی ہے۔ بھارتی حکومت، بھارت کا میڈیا جو ہے وہ اس نریٹو کو آگے بڑھانے کے اندر بہت زیادہ مصروف رہے ہیں ہمیشہ سے، یہ جو ہے۔ اور لیکن پاکستان کے اندر جو ہے یہ اعزاز یا یہ ہمت کسی کو نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے اداروں کو ہی پڑ جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ بھارتیوں کا نریٹو جو ہے وہ لے کے چل پڑے۔ یہ اعزاز جو ہے یہ حاصل ہوا ہے جناب عمران احمد خان نیازی، جن کے جو چچا تھے کہ ماموں تھے، میرا خیال ہے کہ تایا جو تھے امیر عبداللہ خان نیازی، انہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر جو تھا وہ ہتھیار ڈالے تھے اور بھارتیوں سے ان کی بڑی دوستی تھی۔ اسی لیے جب وہ پوچھتے تھے ان سے کہ میں کیسا لڑا، گاڑی میں سے سر نکال کے میں کیسا لڑا، تو وہ ان سے سرٹیفکیٹ چاہ رہے تھے نا، جن کے غلام ہیں ان سے سرٹیفکیٹ چاہ رہے تھے کہ میرے سینے کے اوپر تو تمغہ لگا۔ اور جو ہے ادھر جو کتابیں لکھی گئی ہیں بھارت کے اندر، پھر وہ بات جو ہے وہ کسی اور طرف نکل جائے گی، اس کے اندر تو یہ وہ ان کا سٹانس یہ ہے نا کہ ہم نے تو بارڈر کراس نہیں کیا، ہمیں تو رائل برٹش آرمی کے باقی حصے نے طلب کیا تھا کہ جناب ہمیں مقامی لوگوں سے بچاؤ، ہم تو فوج کو بچانے گئے تھے اور اس کو حفاظتی تحویل میں لا کے ہم نے یہاں پہ کیمپوں میں بند کر دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، ظاہر انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ ہوا تھا، لیکن عمران احمد خان نیازی جو ہیں، اس طرح کی جو گندی نسل ہے وہ آگے ان کی ان باتوں کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے۔ عمران صاحب نے پاکستان کی ISI کے، ہم ISI کے وکٹم رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، لمحہ موجود میں بھی ان کے وکٹم ہیں، لیکن گیم فیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر کوئی ادارہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ISI کا افسر ہی ہے جو فون کرتا ہے اور ہمارے نام کے اوپر لائن لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اینو نہیں بلانا ہمیں۔ تو میں نارملی بچے ہیں، برخوردار ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کسی نے میرے ساتھ جونیئر ایسوسیٹ کے طور پہ کام کیا ہوا ہے، تو ابھی میڈیا میں وہی ہے نا، کسی گیسٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے تو فون آ جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، میں نے کہا بیٹا کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں ایک دفعہ آپ کی اسکرین پہ آ جاؤں گا، اس کے بعد پھر آپ کی جو بےزتی کرے گا وہ، تو میں وکٹم ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اس زبان کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو عمران احمد خان نیازی نے ان کے خلاف استعمال کیا، حالانکہ وہ بینیفیشری ہے ان کا، اس کو وہ بنا کے سوار کے تین بیاہ کر کے خیرات کے نام کے اوپر خربوں روپیہ اس کی جیب میں ڈال کے، اس کی بہنوں کو اربوں پتی بنا کے، اور اس کے جتنے فرنٹ مین ہیں ان کے کینیا تک کے اندر جو ہے وہ فارم ہاؤسز بنا کے، اس کے باوجود بھی وہ کسی بات کے متقاضی نہیں ہے ان سے، اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے منہ کے اندر، میرے سینے کے اندر اتنے راز ہیں۔ راز تو ہمارے سینے میں بھی ہیں لیکن چلیں، لیکن عمران احمد خان نیازی نے کہا کہ ابھی میں نے کچھ بولا نہیں ہے۔ اس نے نام لیا پاکستان کے اس ادارے کے 2 افسروں کا، پہلے اس نے لانچ کیا اس کو صبح کے وقت 11 بجے، کیا نام ہے اس کا، بشیرہ نہیں، وہ آج کل جو جعلی نام اعظم سواتی کے ساتھ جو معروف ہے بشیرہ، اصل نام اس کا بشیرہ ہے، بشیرے کے نام سے اس نے امریکہ میں واردات ڈالی ہوئی ہے۔ تو بشیرے نے جو تھا وہ کہا اور جناب 2 افسروں کے نام لیے۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، بشیرے کی بات بھی سن لیجئے چلتے چلتے۔ دیکھیے اگر میرے اوپر کچھ بیتا ہے تو سب سے زیادہ میں بہتر نریٹ کر سکتا ہوں نا، اور وربلی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے اوپر بیتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اگر بشیرے کے اوپر یعنی کہ اعظم سواتی کے اوپر وہ بیتی ہے، اسے وہ بیان کرنے کے لیے پڑھا ہوا لکھا ہوا سکرپٹ پڑھنا پڑ جائے اور ایک ایک لفظ جوڑ کے پڑھنا پڑ جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سکرپٹڈ ہے کام، واردات ڈالی جا رہی ہے، بشیرہ جو ہے وہ واردات ڈال رہا ہے باندر کے کہنے کے اوپر۔ تو میرا مطلب ہے کہ سمجھ آ رہی ہے نا، تو یار مجھے ٹھڈا لگا ہے تو میں بتا سکتا ہوں نا کہ چوٹ کتنی ہو رہی ہے اور کہاں پہ ٹھڈا لگا ہے، تو مجھے یہ بتانے کے لیے سکرپٹ کی ضرورت کیوں پڑے جو اعظم سواتی کو پڑھی ہے دیکھ دیکھ کے پڑھنے کے لیے، ایک ایک لفظ چبا چبا کے پڑھنے کے لیے مجھے کیوں ضرورت پڑے؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔
تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے پہلے اس کو صبح پلانٹ کر لیا تھا، جب دیکھا کہ وہ تھوڑا بہت ہی اس کا شور مچا تو پھر انہوں نے اس کو ری ایمفسائز کیا، اور ری ایمفسائز کرنے کے بعد ان 2 افسروں کے نام لیے۔ آخری بات، پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جو ہے، جب اس کا الائنس کروا رہے تھے بنگلور کے اندر موجود جو بڑے بڑے جائنٹ تھے، اور یہ الائنس جو تھا ماشاءاللہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی چھتر چھایا کے اندر کروایا جا رہا تھا۔ جب یہ الائنس کروا رہے تھے تو ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے دشمنوں کو جا کے، آپ اپنے اینیمی مونسٹر کو جا کے جب بھی ڈال رہے ہیں یہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے، تو وہ بیڑا غرق ہو گیا نا۔ اب ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اور دیکھیں پھر وہاں سے انڈیا سے کیسے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ ٹاپ ہو جاتا ہے، ٹاپر ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس کو ایز اے میڈیا پریکٹیشنر دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ یہ تھی ہماری انویسٹمنٹ جو ہم نے اس پہ کی تھی، اور اس کا ریٹرن ہمیں اب ملنا شروع ہو گیا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے ابتدا اس سے کی ہے، انتہا یہ اس سے آگے بہت آگے لے کے جائیں گے۔ 3 بندوں کا نام لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور ابھی 30 بندوں کا نام وہ لیں گے، اور وہ نام لینے کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے جو دشمن ہوں گے یا پریمیئر ایجنسی کے جو ہیں نمبر 1 ادارے کے خود ساختہ نمبر، اب تو نمبر 1 کا برا حال ہوا پڑا ہے بھائی، نمبر 1 ادارے کے جو اینیمیز ہوں گے وہ اس سے بہت خوش ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو اس کو انجوائے کریں گے، اور اگر وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ادارے کا ہو رہا ہے، اور ادارے سے منسلک افراد کا ہو رہا ہے، اور جو اندر بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں وہ اس کشتی کے اندر جس کے وہ سوار ہیں اس کے اندر سوراخ ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ایویں فکرہ درمیان میں آ گیا تو میں ایویں مار دیتا ہے، تو پھر سر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اپنا تو کوئی چراغ ہی گا ہی نہیں، ہم تو خود چراغ رہا ہے۔ تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح اس کے اوپر بھارتی میڈیا جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، اور جس طرح فیاض الحسن چوہان جن کے بڑے بھائی بھی اسی ادارے کے اندر ملازم تھے، اسی بنیاد کے اوپر تو اس کو ٹکٹیں شکٹیں ملتی تھیں اور وزارتیں ملتی تھیں، اور کی سی وہ پائن ریٹائر ہوئے تھے۔ فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ لوارث ہو گیا، بیچارہ یتیم ہو گیا، بھائیجن کے پاس ہوتا ختم ہوا، تو فیاض الحسن چوہان جو تھا وہ لوارث یتیم، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے چنگا بزت کیا انہوں نے کہا تسی اسی ہیں، تسی ساڑی زبان بول رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جناب وہ اس کو کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا وہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ ہم تو کسی انڈیا سے آنے والی کال کو اٹینڈ بھی کر لیں تو جناب ہم غدار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاہکار تھے نا سر جو آپ تیار کر رہے تھے ادھر ان کے ہاں بٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ شاہکار تھے جو پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی شاہکار ہیں ان کو ان پلگ کوئی نہیں کر رہا، ان کی تار کوئی نہیں کھینچ رہا۔ آج بھی پاک فوج کی اور پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے سربراہ کے خلاف جو ٹرینڈ بن رہے ہیں، جو ان کو گالیاں بکی جا رہی ہیں، عمران خان تو اپنی جگہ کے اوپر ہو گیا نا، لیکن وہ جو گالیاں بکنے والے ہیں ان کو پنجاب حکومت کے کھاتے سے، اور ان کو اپنا کے پی کے حکومت کے کھاتے سے، اور ان کو گلگت بلتستان حکومت کے کھاتے سے، اور ان کو آزاد کشمیر حکومت کے کھاتے سے تنخواہیں مل رہی ہیں، اور ٹریننگ ان کو دی ہوئی ہے ISPR نے۔ سر اپنا ہتھیار اپنے گلے نو آ گیا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ گلا کاٹ دے اس کو ان پلگ کر دیجئے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ جو ہیں وہ کل کے بچے اٹھ کے کہیں گے ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹکر کے لوگ پھر اسی لیے کہیں گے نا، جب ان پلگ نہیں کریں گے تو کیا خیال ہے؟ تو ان پلگ کرنے کا پتہ نہیں وقت کب آتا ہے، آیا بھی ہے کہ نہیں آیا۔ جو اندر کی لڑائی ہے وہ ایسی، مطلب سول اداروں کے اندر تو ہم نے پروموشنوں کے اوپر اور اپوائنٹمنٹ کے اوپر گند مچتا ہوا دیکھا تھا، اب ماشاءاللہ ڈسپلنڈ ادارے کے اندر بھی گند مچا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہم اس گند سے ایک دفعہ پھر سرخرو نکلیں۔ کاسٹ اس کی ایک ہے، کاسٹ ہمیں دینی پڑے گی۔ پاکستان کے اندر اکانومی کنٹینیوسلی میلٹ ڈاؤن کی طرف اس کا سفر جاری ہے، اور عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ آ کے اس سفر کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ پاکستان کو سری لنکا بنانا، ڈیفالٹ کروانا اس کا ٹارگٹ ہے، جس کے اوپر وہ دن رات لگا ہوا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو ہے جنہوں نے اس کو مانسٹر بنایا تھا، اب وہ اپنا گردن پیش کریں اور اس مانسٹر کو جا کے جب بھی ڈالیں،
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایک سامنے موبائل پڑا ہے جس پہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے اس مانسٹر کو منہ دیں, جسے پنجابی میں کہتا ہے. تو دو منہ جنہوں نے بنایا سی. ہاں بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.